Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of The Breakthrough Coach for you. So guys, last वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से नई सोसाइटीज़ के नाम पे लोगों को ट्रैप किया जाता है और इसकी परफेक्ट रेसिपी किस तरह से बनाई जाती है. कुछ चीज़ें हमने जो है वो उस वीडियो में शेयर की थी. हम अपनी बातों को टू द पॉइंट रखेंगे ताकि आप लोग सिर्फ अपने मकसद की बातें जो है वो यहाँ पे सुने और उनको इम्प्लीमेंट करें, किसी का भी वक्त ज़ाया ना. आज की वीडियो में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हम उसकी एक आउटलाइन आपके साथ शेयर कर देते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे जी अर्ली बर्ड पैकेजेस, अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स, प्री लॉन्च एक्टिविटीज़, बुकिंग प्लेटर्स एंड सर्टिफिकेट्स और जो आपकी इंगेजमेंट्स होती हैं इन सोसाइटीज़ की तरफ से, जो आपके बड़े बड़े फंक्शंस किए जाते हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स की जाती हैं, मीट एंड ग्रीट सेशंस, उनके बारे में भी बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम आते हैं अर्ली बर्ड पैकेजेस के ऊपर. तो बेसिकली आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. अर्ली बर्ड पैकेज क्या होता है? अर्ली बर्ड पैकेज जी बहुत शुरू में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, सबसे अच्छा रेट लीजिए, शुरू में आइए और जो प्लॉट आपको बाद में 60 लाख का मिलना है वो 45 लाख में बुक करवाइए. शुरू में आइए और आके मज़ीद ये सारी मराद जो है ये हासिल कीजिए. ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक सरमायाकार के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए है, जिसने इस तरह की बेतहाशा सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की, मनी जो है उसकी अपने मनी की सर्कुलेशन की उसने, और उसके बाद उसने उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न लिया. उसने करोड़ों लगाए और करोड़ों उस पे हासिल किए, या करोड़ों लगाए करोड़ों डुबोए. उसके पास इतनी सकत है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है. मेरे और आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है. ठीक है जी. तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स और अर्ली बर्ड प्लेटर्स बेसिकली डिज़ाइन क्यों किए जाते हैं? जो हमने लास्ट वीडियो में लैंड एक्विजिशन की बात की थी, वहाँ पे हमने बहुत थोड़े से एरिया की बात की थी जो कि सोसाइटी के पास ऑलरेडी है. अब बाकी लैंड भी तो उन्होंने खरीदना है. आपका और मेरे जैसा बंदा ये सोचता है कि बाकी लैंड उन्होंने खरीद के उसके बाद डेवलपमेंट शुरू करके फिर उन्होंने सोसाइटी हमें जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है और फिर उन्होंने इस सोसाइटी की बुकिंग्स प्लॉट्स बेचना शुरू किए. ऐसा नहीं है. वो लैंड जो पहले एक्वायर कर लिया गया है, थोड़ा सा लैंड विच इज नॉट इवन दैट सिग्निफिकेंट, वो लैंड जो है उससे आगे जो लैंड खरीदना है, उससे आगे जो सारी एक्टिविटीज़ ऑफिस की, सेल्स की, और ये जो आगे हम चीज़ें डिस्कस किए हम करने वाले हैं, इनके लिए भी हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते. वो सारे पैसे इन सारी जो अर्ली बर्ड पैकेजेस, अर्ली बर्ड स्कीम्स, अर्ली बर्ड प्लेटर्स, अर्ली बर्ड सर्टिफिकेट्स, इनसे इकट्ठे किए जाते हैं. ये आपके जाने के लिए नहीं है. हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि सारे इस तरह के सेगमेंट्स जो होते हैं वो सारे फ्लॉड होते हैं. बट अगेन, even if it's a top housing society, तो early bird package is not for you. Early bird package is for the investors. Please try to understand that. आपके पास वही 40, 45, 50 लाख रुपए है और वही आपने इस्तेमाल करना है. ये आपके लिए नहीं है. आप एक जो बिजनेस प्लान का जो शुरू में सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग जो है, सबसे ज्यादा जो रिस्की पार्ट है, सबसे ज्यादा रिस्की उनका जो एक पहला कदम है, उसमें आप क्यों इन्वेस्ट करें भाई? वो इन्वेस्टर्स का काम है वहां पे इन्वेस्ट करना, उधर इन्वेस्ट करना और बड़े जो लोग हैं उनका काम है. या फिर अगर आपके पास 4-5 करोड़ पड़ा हुआ साइड पे, जो जिस पे आपको प्रॉफिट भी आ जाए और जो जाया होता है तो जाया भी हो जाए, तो इससे जो है आपको अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन आई डाउट कैसा होगा. आपके पास वही पैसे हैं, अगर ज्यादा भी हैं तो आपने बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं, और ज्यादा हैं भी तो यहाँ पे आपने नहीं लगाने. ये आपका स्कोप नहीं है. ये होता हुआ देखिए, बस इंजॉय कीजिए इसको. सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं इसको, इंजॉय कीजिए इसको. इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है. सो दीज अर्ली बर्ड पैकेजेस, दीज अर्ली बर्ड प्लेटर्स, दीज प्री लॉन्च इज अ वेरी गुड वर्ड जी. प्री लॉन्च एक्टिविटी हो रही है, प्री लॉन्च में आके ले लीजिए भाईजान. आपके लिए एक बड़ा सिंपल सा इसमें वो है कि प्री लॉन्च इज नॉट फॉर यू. प्री लॉन्च इज द मोस्ट रिस्की पार्ट of that specific society, of that business plan, of that segment. प्री लॉन्च के बाद पता चलेगा कि वो कामयाब होती है, कि उसको एनओसी भी मिलता है कि नहीं मिलता. अगर एनओसी मिल चुका है तो उसके बाद वो उसकी सेल होती है कि नहीं होती. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान में इस टाइम पे इकोनॉमी जिस नहज पे पहुंच चुकी है,
آپ اپنا حلال کا جو اتنا سا چنک ہے جو کہ آپ نے اکٹھا کر کے رکھا ہے اپنے بچوں کے لیے, وہ آپ نے یہاں پہ جا کے ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرنی. دس از ناٹ فار یو, دس از فار انویسٹرز اونلی, پیریڈ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات کی طرف ہم جائیں گے. اب یہ ارلی برڈ پیکیجز اور پلیٹرز کے بعد نیکسٹ چیز جو آپ کو کی جاتی ہے, آپ کو بتائی جاتی ہے, آپ کو جس کے لیے بلایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی بڑی بڑی گیدرنگز. اب آپ ایک بات کو سمجھیے, سوسائٹی جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہے چکری روڈ پہ, چکری کے بھی بہت بعد, یا سوسائٹی لانچ ہو رہی ہے جی ٹی روڈ پہ اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے اس کے درمیان میں کہیں پہ. تو آپ کو گیٹ ٹوگیدر کے لیے, آپ کو ڈنر کے لیے, آپ کو ایک شاہانہ سا استقبال دینے کے لیے بلو ایریا میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ آپ کو کسی اور سوسائٹی کے سٹارٹ میں یا پرانی سوسائٹی جو ہے اس کے اندر کیوں بلایا جا رہا ہے؟ آپ کو سرینا میریٹ میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کیا سرینا میں ہونی ہے یہ بننی ہے سوسائٹی؟ وہاں پہ کیوں نہیں بلایا جا رہا جہاں پہ یہ آپ کو پلاٹ دینا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کچھ ہے نہیں ابھی. وہاں پہ آپ کو کیسے بلائیں گے؟ وہ وہاں پہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ وہ اپنا ایونٹ بھی نہیں رکھ سکتے. وہاں پہ اگر ان کے پاس جگہ ہے تو ایونٹ کے لیے وہ جگہ ابھی پریزنٹیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا آپ صرف ایک انسان کے بزنس پلان کے اندر انویسٹ کریں یا آپ اپنے لیے پلاٹ خرید رہے ہیں؟ بی مائنڈفل آف دیٹ. ٹھیک ہے. یہ گیدرنگز, یہ 500 1000 لوگوں کے ڈنرز سرینا میں, میریٹ میں, ادھر ادھر کہیں پہ بھی, دس از ناٹ فار یو. ٹھیک ہے. آپ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیے, انفارمیشن لے کے آئیے. جائیں گے تو کسی نہ کسی طرح انفلوئنس ہو ہی جائیں گے. تو ڈنر اچھا سا اپنے گھر میں کیجیے, سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھیے, اور اس پلان کو, اس بزنس کو وہاں پہنچنے دیجیے جب وہاں پہ گراؤنڈنگ ورک ہو چکا ہوگا, جب وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ پہلی انیشیل جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا کام شروع ہو چکا ہوگا. ایٹ لیسٹ گراؤنڈنگ تو ہونی چاہیے اس جگہ پہ. گراؤنڈنگ جب تک اس جگہ پہ نہیں ہوتی, ایکسیس نہیں ہوتا, اور جب تک یہ ایونٹس آپ کے لیے میننگ فل اور امپیکٹ فل اور یوزفل صرف تب ہیں جب یہ جگہ پہ ہوں گے سوسائٹی کے. آپ نے تب وہاں پہ جانا ہے, اور اگر انفلوئنس ہونا ہے پھر وہاں پہ کسی بات سے, تو ادھر بیٹھ کے کرنا ہے. ہم اس پہ بھی بتائیں گے کہ ادھر آپ کی چیک لسٹ کیا ہونی چاہیے. Everybody who's going to buy the property should have a checklist. آپ اپنے گھر کی گروسری خریدنے کے لیے جاتے ہیں, دونوں میاں بیوی جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ بحث کر کے جاتے ہیں اور ڈیسائیڈ کر کے جاتے ہیں. پورا مہینہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس دفعہ گروسری میں یہ چیزیں ہم لے کے آئے تھے, یہ نیکسٹ ٹائم نہیں لے کے آنی. تو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جو بائی کرنے جا رہے ہیں, جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ آپ بغیر کسی چیک لسٹ کے چلے جاتے ہیں, وہ آپ بغیر کسی پرائر نالج کے چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس پوری ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے. اس پہ جب تک سارے پوائنٹس چیک ان نہیں ہو جاتے تب تک آپ کا اس پراپرٹی کی طرف جانا, اس کی طرف انویسٹ کرنا بہت بڑا رسک ہے. اور اس بات کو سمجھیے, بعد میں بیٹھ کے ریپینٹ کرنے سے, بعد میں سوسائٹیز کے اونرز کو برا بھلا کہنے سے آپ کو کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. آپ انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں اینڈ دیر از نتھنگ یو کین ڈو اباؤٹ اٹ, نتھنگ ایٹ آل. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. تو آپ کے پاس یہ ٹائم ہے. Everybody who's going out in the market and has planned to buy a property should have a checklist. 35,000 کی گروسری کرنے کے جانے کے لیے آپ کے پاس چیک لسٹ بنی ہوئی ہے, 50-60 لاکھ کا پلاٹ خریدنے کے لیے آپ چیک لسٹ کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. بی مائنڈفل آف دس فیکٹ. اب ہم تیسری چیز کی طرف جاتے ہیں جی. تیسری چیز کیا ہے جی؟ پہلے تو بکنگ آتی. ٹھیک ہے جی. پلاٹ سے ہم بکنگ پہ آ گئے, فائل پہ آ گئے. اب فائل سے ہم مزید ایک اور چیز پہ چلے گئے جی, بکنگ پلیٹرز. 2 5 مرلے کے پلاٹ ہیں, 2 7 مرلے کے پلاٹ ہیں, 3 10 مرلے کے پلاٹ ہیں. یہ انویسٹرز کے لیے, دس از ناٹ فار یو. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ کو اگر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ 15 لاکھ کا آپ پلیٹر لیں گے, اس میں سے اتنی چیزیں آپ جو ہے یہ لانچنگ ڈیٹ اتنی ہے, آج آپ لیں گے 10 تاریخ کو, آج آپ لیں گے 10 لاکھ کا, لانچنگ ہے جی مہینے بعد یہ بکے گا 15 لاکھ کا. پلیز اس پہ مت جائیے. یہ بہت بڑا نقصان ہے آپ کے لیے. یہ چیز آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. لالچ مت کیجیے. ٹھیک ہے. جب آپ نے پلاٹ 5 مرلے کا خریدنا ہے تو پھر یہ آپ پلیٹر کس چیز کا خرید رہے ہیں؟ دیکھیں, پلیٹرز بنائے جاتے ہیں ہائی ٹیز میں, ڈنرز میں, بوفیز میں. یہ پلیٹرز ریئل اسٹیٹ میں جو بنائے جا رہے ہیں, سوچا بھی تو کریں نا جی. کچھ اپنا دماغ بھی تو ہم نے استعمال کرنا ہے, یا یہ صرف سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھنے کے لیے رکھ لیا ہم نے؟
ہم نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے. کیوں کسی کو پلیٹرز بنانے کی ضرورت پڑی ہے؟ کیوں کسی کو اپنے وہ جو ہے وہ دینے کی ضرورت پڑی ہے؟ وہ جو 200 سے آگے جگہ ہے وہ نہیں خریدنی، یہ آفس جو لیا اس کا کرایہ نہیں دینا، یہ جو اتنے خرچے ہو رہے ہیں، یہ جو ویگو ڈالے پھر رہے ہیں، لینڈ کروزریں پھر رہی ہیں، یہ ان کا خرچہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. ہم سارے بہن بھائیوں نے مل کے دینا ہے، پھر گیم چلنی ہے. ایسے تھوڑی ہونا ہے، ایسے تھوڑی ہو جانا ہے. تو کیا آپ نے ان کا خرچہ بھرنا ہے یا آپ نے پلاٹ لینا ہے؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ اس چیز کو سمجھیے کہ بکنگ پلیٹر، بکنگ سرٹیفکیٹ، بکنگ فلانا، بکنگ ٹمکانا، یہ نہیں چاہیے آپ کو. آپ یہ لینے کے لیے نہیں نکلے تھے گھر سے نکل کے آپ آفس میں پہنچے، بندہ آپ تک پہنچ چکا. لاسٹ ویڈیو میں نے بات کی تھی، بندہ آپ تک پہنچ چکا، آپ آفس پہنچ چکے. جب آپ پہنچیں گے وہاں پہ لوگوں کو ٹرین ایسے کیا گیا ہے، وہاں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو انفلوئنس میں لانا ان کے لیے چٹکی کا کام ہے. میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اس چیز کے لیے کوئی انفلوئنس مت کرے. اس لیے جب تک وہ لانچنگ میں نہیں جاتی سوسائٹی، جب تک گراؤنڈنگ ورک شروع نہیں ہوتا، کچھ بھی آپ کا نقصان نہیں ہونے والا. تب تک آپ نے انویسٹ نہیں کرنا. یہ جو 15 لاکھ بچانے کی سکیم، 12 لاکھ بچانے کی سکیم آپ کو آج بتائی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو لے بیٹھے گی. آپ ذہنی مریض علیحدہ بنیں گے، گھر آپ نے جو سوچا تھا وہ علیحدہ ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور آپ پھر چکر کاٹتے رہیے. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے، جب آپ کسی بکنگ، کسی سرٹیفکیٹ، کسی اس کی مد میں آپ پیسے ان کو دے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے، پھر وہ آپ کو مشرق کی طرف بھیجیں تو آپ کو مشرق کی طرف جانا پڑے گا، مغرب کی طرف بتائیں گے تو وہاں جانا پڑے گا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں لاز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان چیزوں کی وہ بہت کم ہیں، اور اگر ہیں تو وہ بہت مشکل سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے کون کون سی اس طرح کی اور چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے فی الحال، اور کس پوائنٹ پہ آپ نے جا کے بائنگ کرنی ہے. اور جب آپ نے بائنگ کرنی ہے تو ہم آپ کو ایک پراپر چیک لسٹ بنا کے دیں گے کہ اس چیک لسٹ کے اوپر جب تک ساری چیزیں چیک نہیں ہو جاتی تب تک آپ کا وہاں پہ انویسٹ کرنا سیف نہیں ہے. مزید انسائٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.